آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 34 نمبر کلاس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ آئندہ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سب کچھ کو سمجھ کر قرآن و حدیث جو کہ اصل ہمارا مقصد ہے اس تک جو ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اپنے اس اسباق پہ جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے تھے وہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ ہم پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں سے آج شروع کرنا ہے کہ حل الہدایت ہونا ہدایت التعریف والبیان او ہدایت التوفیق والالہام۔ آج ہم نے یہ جاننا ہے اس سبق کے ابتدا میں کہ ہدایت کس معنی میں ہے۔ یہاں پہ اہدنا لفظ جو ہے اس سے کون سی ہدایت مراد ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ان الہدایت من انواع الہدایات فعلم ان انواع الہدایہ اربعہ۔ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ایسی ہدایت ہے، ہدایت کے 4 معانی ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہدایت کے لفظ کو، تو وہاں پہ اس کے 4 معانی جو ہے وہ مراد لیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ پہلی قسم ہے الہدایت العامہ المشترکہ بین الخلق، کہ ایک ایسی ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، چاہے وہ کوئی جماد ہے، یعنی جمادات، پتھر، درخت، فلاں فلاں اس طرح کی ہے، یا جو بھی مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو یہاں پہ کیا معنی مراد لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوق کو جو ہے وہ بنایا ہے، ثم ہدی، یعنی اس کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس مخلوق کو، وہ کام اس کو سکھا دیا گیا۔ یہ ایسی ہدایت ہے جو کہ عام ہے، ہر مخلوق میں، تمام مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع اور نقصان کی سمجھ دے دینا کہ یہ چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اور یہ چیز تجھے نقصان دیتی ہے۔ جیسے کہ جانور جو ہے وہ نقصان والی چیز سے بچتا ہے اور نفع والی چیز کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کو سمجھ کس نے دی ہے؟ یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اور اس پر بھی ہدایت کا لفظ بولا گیا ہے۔ النوع الثانی، دوسری قسم ہدایت کا، جس کا معنی ہے البیان والدلالہ۔ البیان والدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اچھے اور برے کا بتا دینا، والتعریف لنجدی الخیر والشر، اچھائی اور برائی کا راستہ واضح کر دینا کہ یہ تیرے لیے خیر ہے اور یہ تیرے لیے برائی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دینے کا اوپر بھی ہدایت بولا جاتا ہے کہ یہ تیرے لیے نجات کا راستہ ہے اور یہ تیرے لیے ہلاکت کا راستہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو قوم سمود کے لیے تھی وہ کیا تھی کہ بَيَّنَّا لَهُمْ وَأَرْشَدْنَا لَهُمْ وَدَلَّلْنَا لَهُمْ، کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ راستہ بتا دیا کہ یہ ہے تمہارا راستہ، یہ ہے تمہارے لیے صحیح اور یہ ہے تمہارے لیے غلط۔ اور اسی ہی معنی پر یہ آیت بھی سورۃ شورى کی ہے، آیت نمبر 93 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی واضح کرتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا معنی۔ ہدایت کا تیسرا معنی ہے ہدایت التوفیق والالہام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جانا، الہام ہو جانا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کسی چیز کی مل جانا، اس کے اوپر بھی ہدایت کا لفظ بولا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نحل میں یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جیسے کہ سورۃ نحل میں فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو یہاں ہدایت کے معنی توفیق دینا ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں لازمی نہیں کہ آپ اسے ہدایت دے دیں، سورۃ قصص کی آیت نمبر 56 میں موجود ہے۔ اور ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، تو ان آیت میں تو ہدایت بمعنی توفیق اور الہام کے ہے۔ ہدایت کا چوتھا معنی ہے غایت ہذہ الہدایہ، اس ہدایت کے نتیجے میں جو چیز ملنی ہے، جو انسان کی رہنمائی کے نتیجے میں اس کو جو چیز ملنی ہے، اس پر بھی ہدایت بولا گیا ہے، اس پر بھی ہدایت بولا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہدایت کے نتیجے میں جنت ملے گی یا اس کے نتیجے میں نہ چلنے کی صورت میں جہنم ملے گی، تو ان دونوں پر بھی لفظ ہدایت بولا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، تو جنت میں دخول گویا کہ جنت کا حصول، ہدایت ملنا رب کی طرف سے ایمان کی وجہ سے اس جنت کی یعنی جنت کا حصول، اس کے اوپر بھی ہدایت بولا گیا ہے۔ اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 9 میں یہ موجود ہے۔ ایسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 43 میں موجود ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہدانا یعنی وصلنا اوصلنا فی الجنہ، جس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی یعنی جنت میں پہنچا دیا۔ تو جو مقصود ہے آخری، اس پر بھی یہ ہدایت کا لفظ بولا گیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ اہل نار جہنم کے بارے میں فرماتے، جہنمیوں کے بارے میں احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم، یہاں پہ فاہدوہم الى صراط الجحیم سورۃ صافات کی آیت نمبر 22 اور 23 میں یہاں جس ہدایت کا ذکر ہے وہ ہے اس ہدایت کے نتیجے میں جو انسان نے جنت یا جہنم کا حاصل کرنا ہے، اس حصول جنت یا حصول جہنم پر بھی لفظ ہدایت بولا گیا ہے فاہدوہم الی صراط الجحیم، یا پیچھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا یا یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، تو ہدایت جو ہے اس مقصود پہ، وہ چیز جو نتیجے میں جا کے حاصل ہونی ہے، اس پر بھی لفظ ہدایت جو ہے یہ بولا گیا ہے۔ تو یہ 4 معانی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کون سا معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس میں دوسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، ہمیں راستہ دکھا دے، اور اس کے ساتھ تیسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں چوتھا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہدایت پہ آخری جو نتیجہ ہے اس تک جو ہے وہ ہمیں ہدایت یعنی جنت کے اندر ہمیں پہنچا دے۔ اور جو پہلا ہدایت کا معنی ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، پہلا معنی انسان کی خلقت میں موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ایک طبعی لحاظ سے دے دی ہے نا، طبعیت میں اب جو مانگ رہے ہیں ہم، وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیان، توفیق اور پہنچ، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔
یہ ہے اس ہدایت کے معانی۔ آخری فائدہ یہ ہے مل فائدۃ الاتیان بضمیر الجمع فی اہدنا، کہ یہاں پہ اہدنا کے جمع کی ضمیر کیوں لائی گئی ہے، جبکہ انسان جو دعائیں کرتا ہے اس میں انسان پہلے نمبر پہ تو اپنے آپ کو مقصود ہے، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی، اور نماز کی جو اکثر دعائیں ہیں ان میں تو اکثر میں جو ہے ضمیر مفرد ہے، نہ یہ ہے کہ ضمیر جمع ہے۔ تو یہاں پہ اہدینا میں کیا وجہ ہے کہ ضمیر جمع کیوں لائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی لانے والے ہیں، اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے تھوڑی سی بات نعبدو میں کی تھی کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ انسان رب کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بنانے کے لیے کہ اے اللہ صرف میں ہی تیرا بندہ نہیں ہوں بلکہ ہم سبھی تیرے بندے ہیں، اس لحاظ سے اس چیز کو جمع لایا گیا ہے، گویا کہ اس پیچھے آیت کے مطابق ہو جائے۔ پیچھے چل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اسی جمع کے اسلوب کو اپناتے ہوئے انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کو اگر ہم عام عرف عام میں بات سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیں تو کسی بادشاہ کے سامنے اگر کوئی غلام یا اس کا بندہ جا کے یہ کہے انا عبدک و مملوک و مملوکک، کہ میں تیرا غلام اور تیرا بندہ ہوں، اس سے زیادہ اس ملک کی عظمت ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ نحن عبیدک و ممالیکا، نحن عبیدک، اگر جمع کا صیغہ لے کے آئے تو گویا کہ اس بادشاہ کی عظمت میں مرتبہ جاتا ہے اور بولنے والوں میں اور جو ہے وہ صغر اور چھوٹا پن آتا ہے، تو انسان گویا کہ سب کی طرف سے مل کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، چلا دے، پہنچا دے۔ اچھا ویسے جو ان تمام ہدایت کے معنوں کا جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا بھی دے، ہمیں راستے پہ چلا بھی دے، اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا بھی دے۔ تو کیا یہ تینوں معنی اس میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اور انک لا تہدی من احببت اور یہدی من یشاء، یہ وہ ہدایت ہے کہ ہمیں راستے پہ چلا دے، آگے جو راستہ دکھانا ہے اس معنی میں بھی تو چاروں معنی اگر تینوں معنی ہوں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آتے ہیں کہ اہدنا کا معنی ہے راستہ دکھا دے، راستے پہ چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہاں آ کے ہم اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں۔ یہاں آ کر ہمارے سامنے یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے ہم چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے اگلی آیت شروع ہوتی ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے صراط، صراط کا جو وزن ہے فعال اور جو اس کا اشتقاق ہے یہ ہم اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے صراط الذین کا جملہ جو ہے یہ بدل بن رہا ہے۔ صراط کی باقی تفصیل جان چکے ہیں، صرف یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، یہ صراط پیچھے والے صراط سے بدل بن رہا ہے۔ اب بدل یا مبدل منہ کی بحث کو اگرچہ تھوڑا سا جانا ہوا ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے لیے اس بحث کو میں تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جو آپ لوگوں کے سامنے پیج موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بدل۔ بدل تعریف کیا ہے؟ اس کہتے کسے ہیں؟ عربی میں اس بدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تابع يدل على نفس المتبوع او جزء منه قصد لذاته وبلا واسطہ۔ اچھا ایسے ہے کہ بدل ایسا
پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو بدل ہے یہ بدل اصل میں تابع کی ایک قسم ہے. ہم نے یہ تو یقیناً نحو میں جانا ہوا ہے کہ نحو میں مرفوعات ہیں اور مجرورات ہیں. یہ جو منصوبات مجرورات اور مرفوعات منصوبات مجرورات ہیں یہ پتہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مجرور جس پہ حرف جر آ جائے جو مضاف الیہ بن جائے ان کا اعراب فلاں کا نصب ہے، فلاں کا رفع ہے اور فلاں کا جر ہے. لیکن کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرفوع کے بعد آنے کی وجہ سے رفع مل رہا ہوتا ہے، نصب والے کے بعد آنے کی وجہ سے انہیں نصب مل رہا ہوتا ہے، اور جر والے کے بعد آنے کی بعد انہیں جو ہے وہ جر مل رہا ہوتا ہے. انہیں جو ہے کہا جاتا ہے توابع. اچھا، یہ توابع جنہیں کہا جاتا ہے یہ کتنے ہیں توابع؟ توابع جو ہیں جو اعراب میں تابع ہوتے ہیں، فالو کرتے ہیں پیچھے والے اعراب کو، رفع کے، نصب کے، جر کے. توابع نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل اور نمبر 4 عطف. آگے کیا ہے؟ 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ 6 نمبر پہ کیا ہے؟ اور اس کا جو ہے وہ عطف کی قسم ہے نا. ایسے قسموں پہ چلے جاؤ، صرف کتنی قسمیں ہیں، تاکید کی، بدل کی، عطف کی. ہم مین جو سرخیاں ہیں پہلے اس پہ آئے نا. بہرحال یہ ہیں ٹوٹل 4. اس میں سے آج ہم اس بدل کو تھوڑا سا جانیں گے کہ یہ بدل کیا ہے. بیسک بنیاد پیچھے ہم جاننا ہے کہ پہلے نمبر پہ توابع. جب ہم آگے اقسام کریں گے نا اور پہلے نمبر پہ ہم جانیں کہ یہ توابع 4 ہیں: صفت، تاکید، بدل اور عطف. بدل ایسا تابع ہے یدل علی نفس المطبوع، پہلا پوائنٹ، کہ جو پیچھے جس کلمہ سے یہ بدل بن رہا ہے پیچھے والا مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع آ رہا ہے، تو جو پیچھے والے مرفوع والے لفظ سے مراد ہے سیم اس تابع بدل سے بھی وہی مراد ہے یا اس کا جز مراد ہے. اور اس کا جو ہے بلا واسطہ، عطف جو ہے وہ واسطہ کے ساتھ آتا ہے. زید و خالد یہ عطف ہوتا ہے، اور بدل جو ہے وہ بغیر واسطہ کے آتا ہے. تو بدل کی تعریف یہ ہے کہ تابع يدل على نفس المطبوع او جزء منه قصد لذاته. قصد لذاته کا معنی یہ ہے، یہ آگے انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں. قصد لذاته کا معنی یہ ہے، مثال کے طور پہ جاءنی اخوک خالد، تو اب یہاں پہ جو مقصد ہے وہ خالدن کو کہنا ہے. جو اس کا اخوکا ہے یہ بطور تمہید کے لایا گیا ہے. اصل مقصود جو ہے وہ بدل اور مبدل منہ میں بدل ہوتا ہے. جاءنی اخوک خالد میں لفظ اخوکا صرف اور صرف تمہید کے طور پہ، مقدمہ کے طور پہ بتانا مقصود ہے، وگرنہ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدل. جاءنی اخوک خالد میں جو خالدن ہے یہ اصل مقصد ہے کہنا. تو اس لیے ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ جاءنی اخوک خالدن میں جیسے مقصود ہمارا خالد ہے، ایسے ہی تمام بدل مبدل منہ میں اصل مقصد جو ہے وہ بدل ہوتا ہے، مبدل منہ کی صرف تمہید ہوتی ہے. یہ ہے اس کی تعریف کا حصہ. اب آگے جو ہے جیسے جاء الشیخ احمد قطعت بالسکین حدہا، جی اعجبنی الطالب خلقہ، یہ ہیں اس بدل کی تمام مثالیں. اس کی اقسام پہ میں آتا ہوں تاکہ بات کو سمجھ آئے. اس کی اقسام 4 ہیں بدل کی. ایک ہے بدل مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں بدل الکل. اس کو بدل مطابق بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدل الکل کو بدل کل من کل. دوسرا جو ہے اسے کہا جاتا ہے بدل غیر مطابق، یعنی بعض من کل، بدل بعض جسے ہم کہتے ہیں. تیسرا جو ہے بدل اشتمال. چوتھا جو ہے جسے ہم بدل مباین یا بدل الغلط کہتے ہیں. یہ 4 قسمیں ہیں اس کی.
بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال اور بدل الغلط یا بدل المباین۔ پہلے نمبر پہ جو بدل مطابق ہے یا جس کو ہم بدل الکل کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما کان البدل فیہ عین المبدل منہ، جس میں بدل اور مبدل منہ سیم ایک ہی چیز ہو، ومساوی لہ فی المعنی، پورا کا پورا ایک ہی چیز ہو۔ جاء المعلم محمد، اب المعلم اور محمد سیم ایک ہیں، تو جاء المعلم محمد، محمد بدل ہے اس معلم سے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مفازن حدائق و اعنابا، مفازن ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، یہ مفازن سے بدل ہے حدائق و اعنابا۔ سورۃ نبا کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، تو حدائق و اعنابا یہ بدل الکل ہے۔ ایسے ہی ہمارے سامنے جیسے کہ فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو ہے بدل الکل ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے بدل البدل غیر المطابق یا بدل بعض من بعض، وہو ان یکون البدل جزءا من المبدل منہ، کہ بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ سقط البیت سقفہ، گھر جو ہے وہ گر گیا یعنی اس کی چھت۔ وَأَكَلْتُ التُّفَّاحَةَ نِصْفَهَا نِصْفَهَا، أَكَلْتُ التُّفَّاحَ، میں نے جو ہے وہ ایپل کو، سیب کو کھایا یعنی اس کے آدھے کو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب غور کریں کہ الناس پیچھے لفظ بولا اور آگے بول دیا من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی طرف سے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ الناس اس سے کیا مراد ہے؟ من استطاع، جو جانے کی طاقت رکھتے ہوں، تو یہ بدل البعض ہے۔ تیسری قسم ہے بدل الاجتمال، کہ البدل الدال علی معنی من المعانی التي اشتمل عليها المبدل منه دون ان يكون جزءا منه، کہ بدل ایک ایسے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہو جو معنی کے مبدل منہ کو شامل ہے، اس کا کوئی حصہ یا جز نہیں ہے۔ جیسے اعجبنی الطالب خلقہ، مجھے اچھا لگا اس طالب کا یعنی اس کا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس سے شاید سمجھنا آسان ہو جائے گا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر الحرام یہ ایک مبدل منہ ہے اور قتال فیہ یہ اس سے بدل اشتمال ہے، کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے اشہر الحرام کے بارے میں یعنی ان کے اندر قتال کے بارے میں، تو یہ جو قتال ہے یہ بدل الاجتمال ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنا ہے، آپ ایک بات جو ہے، ایک فائدہ جو ہے اس کو سمجھ لیں۔ ہم نے پیچھے یہ بدل الاجتمال یا بدل البعض جو پڑھا ہے، اس کے اندر ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، لا بد للبدل البعض من کل وبدل الاجتمال من ضمیر یعود علی المبدل منہ۔ یاد رکھ لیں کہ بدل اجتمال میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو اکثر کم ذکر کیا جاتا ہے، یہاں اس کو سمجھ لیجئے۔ بدل اجتمال میں اور بدل بعض میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو پیچھے مبدل منہ کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اب قتال فیہ یہاں پہ ضمیر ہے جو پیچھے شہر الحرام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، الناس جو ہے
यहां पे मुब्दल मिन्हु है और मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यहां पे ये बात भी समझना जरूरी है कि जब आगे इसम मौसूल आ रहा होता है तो वो जमीर के कायम मुकाम हो जाता है। जैसे कि मन इस्तताअ इलैहि सबीला में मन जो है ये तफसीर कर रहा है उस अन्नास की, ये तफसीर कर रहा है, उस वजाहत कर रहा है, ये लिंक पैदा कर, यानी असल में बदल और मुब्दल मिन्हु का आपस में किसी चीज से लिंक पैदा करना होता है, जो कि इसम मौसूल हो सकता है या जमीर हो सकती है, और कभी कभी वो जमीर महजूफ भी होती है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद। कुतिला अस्हाबुल उखदूद एक जुमला है, अस्हाब उखदूद कत्ल किए गए, अन्नारी ज़ातिल वक़ूद ये जो कुतिला का है उससे आगे तफसीर, उससे आगे बदल है। अब यहां पे वक़ूद जो है वो एक ईंधन है, तो जुमला इस तरह बन रहा है कि यहां पे अन्नार ज़ातिल वक़ूद फीही, जो ही जमीर है ये पीछे लौटती है, फी ही यहां पे माने में आ रहा है जो कि लफ्जों में नहीं है, क्योंकि आग एक ऐसा है कि वक़ूद जो है वो उस आग में होता है, आग के अंदर ईंधन होता है। तो यहाँ पे फी ही का एक जार मजरूर है जो कि हज़फ है, माने में समझ आ रहा है। तो अन्नार ज़ातिल वक़ूद ये कुतिला अस्हाबुल उखदूद से बदल है, और यहाँ फी ही की जमीर जो है इस बदले इस्तेमाल में है। यह है बदले इस्तेमाल की मिसाल। ऐसे ही यहाँ पे ये भी मिसाल से में रखें कि यहाँ शाहरुल हराम में क़ितालिन फीही में वो जमीर मौजूद है। ये एक फायदा है जिसको जो है नोट कर लें कि जब भी बदल मुब्दल मिन्हु में बदले कुल के अलावा बदले बाज आएगा या बदले इस्तेमाल आएगा तो मुब्दल मिन्हु में एक जमीर होना जरूरी है। चौथा बदल ये है कि जिसको बदले मुबायन भी कह देते हैं, बदले मुफारिक भी कह सकते हैं और बदलुल गलत भी कहते हैं। अक्सर लोग इस बदल को शामिल नहीं करते हैं, बदलुल गलत को कई लोग इसको बहस में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको जो है वो जिक्र कर दिया जाता है ताकि जो है बात समझ आ जाए। और बदलुल गलत का मतलब ये है कि इंसान खबर देना चाहता है मुब्दल मिन्हु के बारे में किसी चीज के साथ, फिर फौरन उसे पता चलता है कि वो इरादा कुछ और कर रहा था और बोल उसने कुछ और दिया है। जैसे कि तसद्दक़तु बिदिरहमिन बिदीनारिन, वो शुरू में कहना यह चाहता है कि मैंने सदका किया है दीनार के साथ, लेकिन उसने पहले दिरहम बोल दिया। दिरहम चांदी का है और दीनार सोने का है, तो दिरहम बोल के फौरन जो है वो बात को बदल देता है और कह देता है कि बिदीनारिन। या कभी कभी ऐसा है कि वो सेम इसका यूं समझ लें कि इंसान एक ऐसा भी कभी हो सकता है कि इंसान ये कहना चाहता हो कि तसद्दक़तु बिदिरहमिन बिदीनारिन, कि उसमें एक तो ये कि इंसान खुद बदल रहा है कि नहीं मैंने जो है दिरहम ये की जगह पे दीनार जो है वो दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान गलती से निकल जाता है कि इंसान जो है वो कहना चाहता था दीनार, यानी नोट करें कि उसने जानबूझ के बोला दिरहम और बदल दिया दीनार से, नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो मैं इसमें समझाना चाहता हूं कि गलती से दिरहम बोल दिया और उसको चेंज कर दिया दीनार के साथ, गलती से या जानबूझ के बोला और फौरन बदल दिया बात को। या इसको यानी लोग जितने इसमें पॉइंट्स बनाते हैं ना, मैंने उसको एक ही पॉइंट्स में मुख्तसर किया है। कुछ लोग कहते हैं जी बात को बदलना, कुछ लोग कहते हैं गलती से कर देना, कुछ लोग कहते हैं कि लिसान की सबकत ले जाना। मिसाल वही है तसद्दक़तु बिदिनारिन दिरहमिन, तसद्दक़तु बिदिनारिन दिरहमिन, गलती से हो गया, जानबूझ के पहले बोल दिया, जबान जो है वो लुढ़खड़ा गई, जो भी हुआ पहले लफ्ज को चेंज करके दूसरा बोल देना, यहां पे इसको कहते हैं बदलुल मुबाइन या बदलुल गलत। यहां पे जो है ये चीजें तो तकरीबन समझ आने वाली है, आसान सी हैं।
اب چند فوائد اور ہیں جو کہ ہم اس بحث میں سمجھتے ہیں ان چند فوائد کو. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان یکون البدل والمبدل منہ نکرتین، جائز ہے کہ بدل مبدل منہ دونوں نکرہ ہوں. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، یہ آپس میں بدل مبدل منہ نکرہ ہیں. اور یہ بھی جائز ہے کہ ان یکون معرفتین، دونوں معرفہ ہوں، جیسے وللہ علی الناس معرفہ ہے اور من استطاع الیہ سبیلا بھی معرفہ ہے. اور ایسے ہی جائز ہے یہ بھی ہے کہ ان یکون مختلفین، کہ ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، جیسے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ الشہر الحرام مبدل منہ معرفہ ہے اور بدل جو قتال فیہ ہے یہ نکرہ ہے. اور یہ بھی جائز ہے ضمیر سے آگے جو ہے وہ بدل آ رہا ہو، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تکون لنا عیدا. اب لنا کی جو ضمیر ہے نون الف نا، یہ ضمیر مبدل منہ ہے، اور لاولنا وآخرنا یہ اس سے مبدل منہ ہے. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں اس دسترخوان کا ذکر ہے کہ جس کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہمارے اوپر زمین پہ نازل کر دیا جائے تو ہمارے پہلوں اور بعد والوں سب کے لیے عید بنے گا. تو تکون لنا عیدن، اب لنا کی جو ضمیر ہے نون الف نا، اور یہ صرف اور صرف بدلے کل میں ہوتا ہے، یا بدلے بعض یا استعمال میں بھی ہو سکتا ہے، عفواً ہو سکتا ہے، صرف اس میں نہیں بلکہ دوسروں میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی ضمیر سے آگے بدل لانا کہ مبدل منہ جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی دوسری مثال اس کی یہ سمجھ لیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، أَسَرُّ یہ ضمیر جو ہے یہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی غائب کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور حاضر کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ اسروا کی ضمیر جمع کی ہے اور اس ضمیر سے آگے بدل آ رہا ہے الذین ظلموا، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اگرچہ اس بارے میں ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل کو جمع لایا جاتا ہے. اکلونی البراغیث کی لغت پر اشارہ کر رہا ہوں، امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی. لیکن اصل جو ہے کبھی اس سے ہٹ کر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لغت یا قرات نہیں ہے، یعنی کوئی عربی کی ایسی لغت نہیں ہے کہ جس میں ورب جو ہے وہ جمع آ رہا ہو جبکہ اس کا فاعل بھی آگے جمع ظاہر لفظوں میں موجود ہو، تو پھر وہ اس ضمیر اسرو کی ضمیر کو مبدل منہ بنا دیتے ہیں اور الذین ظلموا کو اس سے بدل بنا دیتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ اسرو ہی فعل ہے اور الذین اس کا فاعل ہے. اس صورت میں اعتراض یہ آتا ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر لفظوں میں موجود ہو تو فعل واحد آتا ہوتا ہے، جمع نہیں آتا ہوتا. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک لغت ہے، یہ ایک عربی کی لغت ہے. جیسے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تو یہ ایک لغت ہے. لیکن دوسرا اس کی رائے یہ ہے کہ اسرو کی ضمیر جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور الذین ظلموا جو ہے وہ اس سے بدل ہے. اگلے فائدہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں استفہام کے بعد جو ہے اس سے بھی بدل آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر درمیان میں ام لانا ضروری ہوتا ہے. من ذا ام محمد ام احمد، اور ایسے ہی متی تأتینا اغدن ام بعد غدن، جب استفہام سے لینا ہو تو وہاں پہ بدل لانا ہو استفہام میں، تو متی تأتینا اغدن ام بعد غدن ام محمد ام احمد، تو یہاں پہ حمزہ استفہام کے ساتھ لایا جاتا ہے اور حمزہ استفہام کے بعد آگے ام سے جو ہے وہ مبدل منہ، ان کا آپس میں جو تعلق ہوگا محمد اور احمد کا یا غدن اور بعد غدن کا، یہ بدل اور مبدل منہ کا ہوگا. آگے چھٹا یہ ہے کہ یجوز ابدال الجملہ من المفرد و بالعکس، ایک مفرد لفظ جملے سے بدل بن سکتا ہے
सकता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुल इखलास यंजू काइलुहा मिनज़ ज़िलज़ाल, कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलिमा इखलास, इसका कहने वाला जो है वो नजात पा लेता है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला है और इससे कलिमा इखलास बदल बन सकता है। कलिमा इखलास जो है ये बदल, और पीछे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुबदल मिन्हु, के जुमले से मुफरद लफ्ज भी बदल बन सकता है। अब ये कलिमतुल इखलास जो है ये मुफरद है, आपस में मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुरक्कब नाकिस है, कोई जुमला नहीं है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमला है, जुमले से जो है आगे मुफरद जो है वो भी बदल बन सकता है। ऐसे ही अगला फायदा यह है कि यजूज़ु इब्दालुल फ़िअल मिनल फ़िअल, फेल से बदल फेल भी बन सकता है। मैं यसिल इलैना यस्तईन बिना, मैं यसिल इलैना यस्तईन बिना। कुरान मजीद से इसकी मिसाल देखते हैं, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु। अब यल्क़ा असामा एक जुमला है और आगे है यानी वर्ब है, और उस वर्ब से आगे बदल है युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना। सूरत फुरक़ान के आयत नंबर 68 में यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु, ये आपस में जुमले से बदल यानी गोया के जुमले से जुमला या फेल से फेल भी बदल बन सकता है। फेल से पहला फेल है यल्क़ा असामा और दूसरा फेल है युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु। सूरत फुरक़ान की आयत नंबर 68 अगर देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, यल्क़ा असामा जो है वो मुबदल मिन्हु बनेगा, और आगे जो है युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु ये जो है आगे जो है उससे बदल बन रहा होगा। यह है खुलासा इस बहस का, बदल और मुबदल मिन्हु की बहस का। यह है खुलासा जो चंद मुख्तसर अल्फाज में गोया के दोहराया गया है। खुलासा कलाम यह है कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में जो सिरात है, सिरातल्लज़ीना है, ये आगे पीछे अस्सिरातल मुस्तकीम से बदल है। और बदल क्या होता है, असल में ये तवाबे की एक किस्म है जो कि इराब में पीछे वाले की पैरवी करता है। और ये बदल की 4 किस्में हैं, बदलुल कुल, बदलुल बाज़, बदलुल इस्तिमाल और बदलुल मबाइन या बदलुल गलत। तो ये सिरात मुस्तकीम, अस्सिरात अल मुस्तकीम से बदल सिरात अल्लज़ीना, ये बदल कुल है, ये बदलुल बाज़ है, ये बदल कुल है, यानी जो अस्सिरात अल मुस्तकीम है। अच्छा, अगर हम ये बात करें, ये अगर हम कहें कि ये बदल है, तो क्या हम इसको सिफत नहीं बना सकते? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, सिफत हम इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? या इसे बदल बनाना ही बेहतर है? असल में इसे अगर आप वो वाला पॉइंट देखें कि अस्सिरातल मुस्तकीम ये भी मारिफा है और आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ये भी मारिफा है, जब हम इसे बदल बनाना चाहते हैं तो एक एतराज आ सकता है, ये अस्सिरातल मुस्तकीम तो फिर मफहूम ही नहीं है, वो तो मकसूद ही नहीं है, मकसद है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जी, तो फिर मुस्तकीम की सिफत गोया के गैर मकसूद बन जाएगी, गैर मकसूद बन जाएगी कि ये जो है बतौर तमहीद के जिक्र हो रही है, जबकि असल इंसान ये कहना चाहता है कि इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बात को जरा समझिएगा कि इंसान गोया के असल ये कहना चाहता है कि इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो मुस्तकीम है ये असल में बतौर तमहीद के है, जो मकसद है वो सिर्फ मुस्तकीम को चाहना नहीं है, बल्कि मकसद जो है वो अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की सिरात जो है वो उसको तलब करना है। ऐसे ही है, बात समझ आ गई? जब हम इसे बदल कह रहे हैं तो गोया के ये नतीजा निकलता है,
नतीजा ये निकल रहा है कि अस्सिरात मुस्तकीम जो मुबदल मिन्हु बनेगा, तो मुबदल मिन्हु में बदल जो होता है वो असल मकसूद होता है। जो मुबदल मिन्हु होता है वो बतौर तमहीद या पहचान के लिए आता है। तो गोया कि जब हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो गोया कि हम असल ये चाह रहे हैं, ऐ अल्लाह अपने इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे हमें चला दे, जो तेरे पास कामयाब हुए हैं ऐ अल्लाह उनके रास्ते पे हमें चला दे। वो जो भी है हम ये जानते हैं कि वो सिराते मुस्तकीम है, लेकिन हमारा असल मकसद ये है कि हमें अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की सिरात पे चला दे। ये जो है दुआ में गोया कि हम उसलूब अपना रहे होते हैं कि हम तो सिराते मुस्तकीम ही कह रहे हैं, लेकिन ऐ अल्लाह इस सिराते मुस्तकीम से भी जो हमारा मकसद है वो हमारा मकसद है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो उम्मीद है कि ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो आज मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। आज ये कोई मुश्किल बातें नहीं हैं, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में जो है इसम मौसूल की बहस को समझेंगे और फिर आगे इस तरह एक एक लफ्ज़ को लेके चलेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये चीज़ें पूरी तरह तब याद होती हैं अगर इन्हें बार बार सुना जाए और बार बार आपस में रिपीट किया जाए। ये चीज़ें यकीनन बहुत सारी चीज़ें समझी भी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन ये है कि जब तक इन चीज़ों को बार बार रिपीट ना किया जाए उस वक्त तक ये चीज़ें याद नहीं होती हैं।